عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا هي رأت الماء. اس حدیث کا موضوع یہ ہے کہ جس شخص کو احتلام ہو جائے تو اس کی پاکیزگی کا کیا طریقہ ہے اور وہ کیا کرے، مرد ہو یا عورت، تو اس کو کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اس کے راوی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، نبی علیہ السلام کی بیوی تھی اور ان کا نام ہند بنت ابی امیہ تھا، مخزومیہ اور قرشیہ، اور یہ بھی دین اسلام کے آغاز ہی میں مسلمان ہو گئی تھی اور انہوں نے حبشہ کی ہجرت بھی فرمائی تھی. اور ان کی ایک شہرت یہ ہے کہ ان کو من اجمل نساء العرب کا لقب حاصل تھا کہ عرب کی عورتوں میں سب سے خوبصورت. پہلے یہ ابو سلمہ کے عقد میں تھیں اور ان کے انتقال کے بعد اور ان کے انتقال پر بھی ایک عجیب ایک واقعہ پیش آیا. واقعہ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے ابو سلمہ کے انتقال کی تعزیت کی تھی اور ساتھ فرمایا کہ ایک دعا تم پڑھا کرنا: اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. یا اللہ، یہ مصیبت جو میرے شوہر کی وفات کی صورت میں مجھے حاصل ہوئی ہے، مجھے اس کا اجر عطا فرما. جو صبر میں کر رہی ہوں اس صبر کا اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے، مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھنے لگی، جب یہ لفظ آئے کہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا. ابو سلمہ میرا بہترین شوہر تھا، اس سے بہتر کون ہو سکتا. لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے دعا پڑھ لی اور پڑھتی رہی. اور جب میری عدت ختم ہوئی تو میرے گھر پیغام آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھائیوں، اتباع سنت کی برکت. ایک انسان اس کے سامنے جو نبی علیہ السلام کا فرمان آ جائے، جو آپ کی سنت آ جائے، اس کو وہ عملی جامہ پہنائے اور فوری عمل کی کوشش کرے. یہ کوشش اس کے لیے بڑی باعث برکت. جیسا کہ ام سلمہ کو یہ برکت حاصل ہوئی، وہ تھوڑا سا سوچا انہوں نے کہ بارہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہو سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کے فرمان کی تعمیل کی اور اللہ نے صلہ یہ دیا کہ انہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو گیا. اور اگر نبی علیہ السلام کے فرامین ہمارے سامنے آئیں، سنتیں ہمارے سامنے آئیں، طریقہ نماز ہمارے سامنے آئے، ہم اسے ٹھکراتے رہیں اور اس پر عمل نہ کریں تو اس کی ایک سزا ہمیں مل سکتی ہے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جب بھی تمہارے سامنے آئے تو اس کو فوراً قبول کر لو اور فوراً اختیار کر لو. اگر اس میں تاخیر کرو گے یا کوئی بہانے بناؤ گے یا کوئی تعویلیں کرو گے تو پھر یاد رکھو اللہ رب العزت تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے گا، آڑ بن جائے گا. پھر تمہارے دلوں میں تقوی اور نیکی داخل نہیں ہونے دے گا، تم کو نیکی کی توفیق نہیں دے گا اور ایسی مہر لگا دے گا کہ تمہارے دل بند ہو جائیں گے. یہ سزا کب مل سکتی ہے؟ جب ہم نبی علیہ السلام کے فرامین کو سنیں، بار بار سنیں، پڑھیں اور عمل نہ کریں، مؤخر کرنے کی کوشش کریں اور بہانے سازی کی کوشش کریں. تو یہ بڑی بھیانک سزا ہے کہ اللہ رب العزت ایسا حائل ہوگا اور ایسی مہر دل پر لگائے گا کہ پھر بندے کو حق نصیب ہی نہیں ہوگا. حق اس کے سامنے بار بار آئے گا اور وہ قبول نہیں کرے گا، اس کو قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ مہر لگا چکا. تو اتباع سنت کے فائدے ہی فائدے ہیں. جیسے کہ ایک فائدہ ہمارے سامنے بھی آیا ام سلمہ کے حوالے سے.
چنانچہ ابو سلمہ ان کے شوہر کے انتقال کے بعد ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. سن 61 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو ان سے یہ حدیث مروی ہے. فرماتی ہیں کہ جاءت ام سلیم، ام سلیم آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. ام سلیم کون ہے؟ انس بن مالک کی والدہ ہے، اور ان کا نام تھا سہلہ بنت ملحان. یہ انصاریہ تھی، مدینہ کی رہنے والی، اور یہ قدیم الاسلام ہے، اسلام لائیں. اور ان کی ایک برکت میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو طلحہ انصاری انہوں نے انہیں شادی کا پیغام دیا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو. ابو طلحہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تم اسلام قبول کر لو، تمہارا یہ اسلام میرا حق مہر ہوگا، میرا حق مہر ہوگا. چنانچہ ابو طلحہ نے اسلام قبول کر لیا. تو اس نیک خاتون کی برکت سے ابو طلحہ عظیم صحابی مسلمان ہوئے. ابو طلحہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے جب آیت کریمہ پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو، جو تمہیں سب سے بڑھ کر پسند ہے، اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے. ابو طلحہ یہ آیت کریمہ سنی اور پڑھی تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا میری سب سے محبوب چیز میرا باغ بے روحا ہے، اور میں اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دیتا ہوں، خرچ کرتا ہوں. آپ اس کو جہاں چاہیں تقسیم کر دیں، جس کو چاہیں آپ بانٹ دیں، اب میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. تو یہ عظمت صحابہ کرام کی. تو یہ ام سلیم ابو طلحہ کی بیوی تھی. ابو طلحہ کا نام زید بن سہل الانصاری تھا، اور یہ قبیلہ بنو خزرج سے تھے، اور ان کا انتقال 50 ہجری میں ہوا تھا. تو ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. فقالت یا رسول اللہ، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق سے شرم نہیں کرتا، بیان حق سے، وضاحت حق سے اللہ تعالی شرم نہیں فرماتا. تو ہمیں بھی حق کے مسائل میں شرم نہیں ہونی چاہیے، مسائل پوچھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو حیا آتی ہے کہ یہ بات میں کیسے پوچھوں. لیکن حیا کی دو قسمیں، ایک ہے حیا ممدوح قابل تعریف حیا، اور ایک ہے حیا مذموم. ایک ہے حیا ممدوح اور مذموم. قابل مذمت حیا، قابل تعریف حیا وہ ہے جو بندے کے شرف کا باعث ہے، جو اس کو گناہوں سے روکے، جو اس کو فحش گوئی سے روکے، بد اخلاقی سے روکے، اور جو خصائل مذمومہ اس سے روکے، وہ حیا قابل تعریف ہے. اور قابل مذمت حیا وہ ہے جو بندے کو حق سے روکے اور حق کے مسائل سے روکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ حی ستیر، اللہ بڑا باحیا ہے اور ستیر لوگوں کے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. تو حیا ہمارے پروردگار کے افعال میں سے ہے اور اس کے اخلاق میں سے ہے، اور اللہ رب العزت کے افعال اور اس کے خلق ہمیں اپنانے چاہیے. یہ جو عمدۃ الاحکام کے بہت سے شارحین نے یہ حیا کے تعلق سے کچھ کلام کیا کہ حیا اللہ تعالیٰ کے شیان شان نہیں ہے، حیا مخلوق کی صفت ہے، کیونکہ حیا میں طبیعت میں تغیر آتا ہے، اور حیا ایک انفعالی صفت ہے. اللہ تعالیٰ تغیر سے پاک ہے اور انفعالی کیفیت سے پاک ہے. لیکن نہیں، حیا اللہ کی صفت ہے. ان اللہ حی، اللہ تعالیٰ حی ہے. اور یہ حدیث بھی ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا. انہیں حیا ہے، اللہ تعالیٰ صاحب حیا ہے. چنانچہ احادیث سے صفت حیا کا اس بات ہوتا ہے، لیکن یہ قرار دے کر کہ یہ تغیر کو مستلزم ہے اور اللہ تغیر سے پاک ہے، یہ اللہ پر قول بلا علم ہے. آپ اللہ کی صفت کو اپنی صفت پر قیاس کیوں کرتے؟ اللہ کی صفات اور افعال کو
مخلوق کی صفات پر قیاس کرنا یہ بہت بڑی ہلاکت ہے، بربادی ہے اور بدعقیدگی۔ اللہ تعالیٰ صاحب حیا ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اس نے یہ بیان کر دیا کہ میں صاحب حیا ہوں، لیکن حیا کی کیفیت نہیں بتائی۔ جب کیفیت نہیں بتائی تو ہم کیفیت کیوں بیان کریں کہ تغیر آتا ہے؟ یہ کیفیت کا بیان ہے جو کہ بدعت ہے۔ یا تو اللہ رب العزت کی جو بھی صفات ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا مستحق ہے اور وہ اس کی شایان شان ہے، اور کسی صفت کی کیفیت معلوم نہیں، کیفیت مجہول ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی؟ امام مالک کے پسینے چھوٹ گئے۔ فرمایا کہ الاستواء معلوم، اللہ کا استواء معلوم ہے، استواء کا معنی بھی معلوم ہے، اور صفت استواء کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن بل کیف مجہول، استواء کی کیفیت مجہول ہے۔ بس سؤال عنہ بدعت، اور کیفیت کا سوال بدعت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی کیفیت کا سوال کرے گا وہ بدعت کا ارتکاب کرے گا۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، جواب بدعت ہوتا ہے، لیکن صفات باری تعالیٰ میں یہ موقف اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا سوال ہی بدعت ہے، جواب کو تو چھوڑ دو، سوال ہی بدعت ہے۔ تو حیا اللہ کی صفت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، اللہ رب العزت اس صفت کا حقدار ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ صاحب حیا ہے، کیسے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق۔ کیا ہماری طرح، مخلوق کی طرح؟ نہیں۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ تشبیہ سے پاک۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا۔ فہل المرأة من غسل اذا ہی احتلامت، کیا عورت پر غسل ہے جب عورت کو احتلام ہو جائے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، ہاں، اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو عورت پر بھی غسل کرنا فرض ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اذا ہی رأت الماء، جب وہ پانی دیکھ لے، اپنے کپڑوں پر یا اپنے بستر پر وہ تری دیکھ لے تو اس پر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ تو اس حدیث کی فقہ یہ ہے کہ احتلام اگر ہو جائے مرد کو یا عورت کو، احتلام ایک خواب کا نام ہے کہ خواب میں مرد یا عورت اس کی شہوت اگر برانگیختہ ہو اور ایسا خواب وہ دیکھ لے جس سے جو ہے وہ منی کا انزال ہو جائے تو یہ احتلام کہلاتا ہے، اور خواب میں اگر یہ عارضہ پیش آ جائے تو پھر غسل کرنا ضروری۔ مسئلے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ کہ آپ کو خواب بھی یاد ہے اور آپ نے کپڑوں پر تری بھی دیکھ لی یا بستر پر تری بھی دیکھ لی، اس صورت میں غسل کرنا واجب۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو خواب یاد نہیں ہے، احترام کا خواب آپ کو یاد نہیں، لیکن تری آپ نے دیکھی اپنے کپڑوں پر یا اپنے بستر پر، اس صورت میں بھی غسل کرنا واجب۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو خواب یاد آ رہا ہے لیکن تری آپ نے نہیں دیکھی، کپڑے آپ کے بالکل ٹھیک ہیں، بستر بھی ٹھیک ہے، تو اس صورت میں غسل کرنا واجب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اگر احترام ہو اور پانی بھی دیکھ لے، تری بھی دیکھ لے اور احترام کے آثار بھی دیکھ لے تو پھر اس پر غسل کرنا فرض ہوگا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ جی